السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے سبجیکٹ فزکس میں کلاس 9 کے آج لیکچر نمبر 20 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ٹاپک از کپل۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کپل کسے کہتے ہیں؟ تو ایسے دو ایکول اور اپوزٹ پیرل فورسز جو ڈفرینٹ لائنز میں لگ کر کسی باڈی کے اوپر روٹیٹ کریں تو یہ کہلائے گا کپل۔ ٹو ایکول اینڈ اپوزٹ پیرل فورس ایکٹنگ along ڈفرینٹ لائنز آن اے باڈی کنسٹیٹیوٹ اے کپل۔ اس کو کپل کہیں گے کہ اگر کسی باڈی کے اوپر دو فورسز جو ایکول بھی ہو، اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی ہو اور ایک لائنز میں نہیں لگ رہی، یعنی دونوں کی لائنز آف ایکشن وہ ڈفرینٹ ہو، ایک لگ رہی ہے اوپر کی طرف اور دوسری لگ رہی ہو نیچے کی طرف، تو اب یہ ایک کپل فورس کہلائے گا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ کپل فورس ٹرانسلیشنل موشن بھی پیدا نہیں کرتا بلکہ صرف روٹیشن پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کپل فورس کا جو ریزلٹنٹ فورس ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک فورس اپورڈ لگ رہا ہے، دوسرا ڈاؤن ورڈ لگ رہا ہے، دونوں کی ایکول میگنیچیوڈ، ڈائریکشن اپوزٹ، تو اگر دونوں فورسز کو آپ ایڈ کریں گے تو اس کا ریزلٹنٹ فورس زیرو آئے گا۔ لیکن کپل کا جو ریزلٹنٹ ہوتا ہے، ریزلٹنٹ آف دا کپل، وہ زیرو نہیں ہوتا۔ کیوں زیرو نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ ایک مومنٹ، ایک روٹیشن کو پیدا کرتا ہے۔ تو جب روٹیشن پیدا کرتا ہے تو جب ریزلٹنٹ فورس زیرو ہو تو پھر تو اس باڈی کو ریسٹ میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں ریسٹ میں نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریزلٹنٹ فورس زیرو ہیں، ریزلٹنٹ فورس زیرو ہیں، لیکن ریزلٹنٹ آف دا کپل وہ زیرو نہیں ہے، کیونکہ کپل کے اندر، باڈی کے اندر روٹیشن پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے کپل کا ریزلٹنٹ زیرو نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ جو شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین ٹو کپل فورسز اس کو کپل آرم کہتے ہیں۔ دو فورسز کے درمیان، دونوں فورس کے جو کپل کا جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہے اس کو کپل آرم کہتے ہیں۔ اب اس کی بہت سی ایگزامپل ہیں۔ ایک ایگزامپل اس کی جو ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک جو ہے ایگزامپل ہک ہیں، اس کو آپ دیکھیں کہ ایک نٹ بولٹ کو ایک رینچ کے ذریعے سے، ایک آلے کے ذریعے اس کو کھولا جا رہا ہے، تو یہاں پر دو جگہوں پر اس کے اوپر فورس اپلائی کیا جاتا ہے۔ اب ایک فورس اوپر کی طرف لگ رہا ہے اور دوسرا فورس نیچے کی طرف لگ رہا ہے، تو یہاں پر جو فورس دائیں طرف والا جو فورس ہے وہ اوپر کی طرف اور بائیں طرف والا فورس نیچے کی طرف لگ رہا ہے۔ اب یہ دونوں فورس ایکول ان میگنیچیوڈ، اپوزٹ ان ڈائریکشن، لیکن ایک کا لائن آف ایکشن اوپر کی طرف، دوسرے کا لائن آف ایکشن نیچے کی طرف، دونوں ایک ہی لائنز میں نہیں لگ رہے ہیں، لہذا اس کا جو ریزلٹنٹ ہوگا وہ تو زیرو ہوگا، ریزلٹنٹ فورس۔ لیکن ریزلٹنٹ کپل جو ہیں یہ زیرو نہیں ہے بلکہ یہ روٹیشن پیدا کرتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ نٹ جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے یا ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ اور اب اس دونوں ہاتھوں کے درمیان جو فاصلہ ہیں اس کو کہتے ہیں کپل آرم، اس کو کہتے ہیں کپل آرم۔ اسی طرح اس کے اور بھی ایگزامپل ہیں، جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک بک کے اوپر اگر ایک فورس لگ رہا ہے، ایک نیچے کی طرف ایک اوپر کی طرف، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ بک روٹیٹ کرنا شروع کرتی ہے، تو یہ روٹیشن جو ہے ان دو فورسز کی وجہ سے ہیں، اور ان دونوں فورسز کا جو ریزلٹنٹ فورس ہے وہ تو زیرو ہیں، لیکن جو ریزلٹنٹ آف دا روٹیشن ہے وہ زیرو نہیں ہے بلکہ وہ اس طرح ٹرن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایگزامپل ہیں، مثلا فورس ایکٹنگ آن اے بائی سائیکل پیڈل، جو ہم سائیکل کو چلاتے ہیں تو دونوں پیڈلز کے اوپر فورس اپلائی کرتے ہیں، ہمارا ایک پاؤں نیچے کی طرف، دوسرا پاؤں اس کو اوپر کی طرف اٹھا رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک کپل فورس ہے۔ اسی طرح جو ہم کسی ٹوائے کار کو وائنڈ کرتے ہیں، کسی کھلونے، چابی والی کھلونے میں چابی جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں، تو اس میں بھی کپل فورس اپلائی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی نلکا کھولتے ہیں تو نلکا کھولتے وقت بھی ہم دونوں طرف فورس اپلائی کر کے
جو ہیں وہ فورس اپلائی کرتے ہیں، یعنی کپل فورس اپلائی کرتے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ کپل کی اگزامپل ہیں. تو کپل کیا ہیں؟ دو ایسے فورسز، دو ایکول اور اپوزٹ پیرالل فورسز جو ڈفرینٹ لائنز میں لگ رہے ہوں کسی باڈی کے اوپر، تو اس کو کپل کہتے ہیں. پھر ہم نے یہ پڑھا کہ ریزلٹنٹ آف فورس آف دا کپل وہ زیرو ہوتا ہے، لیکن ریزلٹنٹ آف دا کپل زیرو نہیں ہوتا. اور پھر ہم نے اس کے ایگزامپل پڑھیں. امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا.